ریسپیکٹڈ ویورز، السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ پریویس ویڈیو میں ہم نے بینیولنٹ فنڈ اسکالرشپ کی اہلیت و شرائط، رقم، اس کا فارم، درخواست جمع کروانے کی تاریخ اور مکمل طریقہ کار تفصیل سے دیکھا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں اسکالرشپ فارم پر کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ حسب وعدہ آج ہم تعلیمی وظیفے کا فارم پر کریں گے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین پر بینیولنٹ فنڈ کے تعلیمی وظیفے کا درخواست فارم موجود ہے۔ اس کے ایکچولی 4 پیجز ہیں۔ میں نے وہ چاروں پیجز سکرین پر آپ کو اس وقت اکٹھے دکھا دیے۔ تو فارم فل کرنے کے لیے ہم ان کے چھوٹے حصے کر لیں گے۔ سکرین پر میں زوم کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں فارم فل کرنا۔ اوپر ہیڈنگ ہے فارم برائے سال۔ کس سال کے لیے آپ نے فارم فل کرنا ہے؟ 2022 کے لیے کرنا ہے، 23 کے لیے کرنا ہے، جو بھی سال ہے وہ سال یہاں لکھا جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 1 پر آ گیا، یہ اسٹوڈنٹ کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ پہلے نمبر پر ہے نام طالب علم اردو میں، اسٹوڈنٹ کا نام جس کے لیے ہم نے اسکالرشپ اپلائی کرنا ہے۔ اردو میں نام لکھیں گے، پھر انگریزی میں لکھا جائے گا۔ یاد رکھیں جب بھی انگلش میں نام لکھنا ہو تو کیپٹل لیٹرز میں لکھا جاتا ہے، بڑے حروف میں۔ اور پھر ساتھ آ گیا اسٹوڈنٹ کا شناختی کارڈ کا نمبر یا بے فارم کا نمبر، یعنی اگر اسٹوڈنٹ کا CNIC بن چکا ہے تو اس کا نمبر لکھا جائے گا، اگر CNIC ابھی نہیں بنا تو بے فارم کا نمبر لکھا جائے گا۔ ہر بلاک میں، ہر خانے میں ایک ایک ڈیجٹ لکھنا ہے۔ نمبر 2 پہ آ گیا والد کا نام، اردو میں، انگریزی میں بالکل ویسے ہی کیپٹل لیٹرز میں لکھا جائے گا، اور پھر والد کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آ گیا اسٹوڈنٹ کی والدہ کا نام، اردو میں، انگریزی میں اور شناختی کارڈ نمبر۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نمبر 4 پر ہے جی سرکاری ملازم یا ملازمہ کا طالب علم سے رشتہ۔ جو گورنمنٹ امپلائی بینیولنٹ فنڈ اپلائی کر رہے اپنے بچے کا، وہ میل سرونٹ بھی ہو سکتا ہے، فیمیل سرونٹ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ وہ اس کا والد ہے یا والدہ یا گارڈین، تینوں میں سے ایک پر ٹک کریں گے۔ ساتھ مزید لکھا ہے کیا دونوں والدین پنجاب حکومت کے ملازم ہیں یا تھے؟ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ والدین دونوں، ماں اور باپ دونوں گورنمنٹ امپلائی ہیں، تو پھر یس کر دیں، ہاں پر ٹک کر دیں۔ اگر دونوں نہیں ہیں تو نہیں پر ٹک کر دیں۔ نمبر 5 پر آ گیا سرکاری ملازم یا ملازمہ کا شناختی کارڈ نمبر، اس گورنمنٹ سرونٹ کا CNIC یہاں درج کریں گے، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ اٹیسٹڈ کاپی بھی اٹیچ کرنا ضروری ہے۔ یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کیا کیا ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں۔ نمبر 6 پر آ جائیں، سرکاری ملازم یا ملازمہ کا نام اردو میں، جس کا CNIC لکھا اسی کا اردو میں نام، انگریزی میں کیپٹل لیٹرز میں نام لکھا جائے گا۔ نمبر 7 پر ہے اسی ملازم یا ملازمہ کا عہدہ، ڈیزگنیشن لکھیں گے، اسکیل لکھیں گے، اور پتہ یعنی آفیشیل ایڈریس، آفس کا یا ادارے کا ایڈریس لکھا جائے گا۔ اس کے بعد آ جائیں نمبر 8 پر سرکاری ملازم یا ملازمہ کی کیفیت۔ اس میں 2 سب پارٹس آگے۔ پہلا پارٹ ہے کہ وہ گزٹڈ امپلائی ہے، دوسرا نان گزٹڈ ہے۔ اسکیل 1 سے 15 تک کے ملازمین نان گزٹڈ ہوتے ہیں، اور اسکیل 16 سے 22 تک کے ملازمین گزٹڈ ہیں۔ دونوں میں سے کسی ایک پر ٹک کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے اس میں کہ وہ حاضر سروس ہے یا ریٹائرڈ ہے یا فوت شدہ یا معذور ریٹائرڈ، ان 4 آپشنز میں سے متعلقہ آپشن پر ٹک کیا جائے گا۔ نمبر 9 پر آ جائیں، ریٹائرمنٹ کی صورت میں تاریخ ریٹائرمنٹ، یعنی اگر امپلائی ریٹائرڈ ہو چکا ہے تو اس کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ یہاں لکھیں گے۔ نیکسٹ ہے تاریخ وفات، وفات کی صورت میں کہ اگر ڈیتھ ہو چکی ہے تو
डेट ऑफ डेथ लिखेंगे, क्या दौरान सर्विस वफ़ात हुई, अगर दौरान सर्विस हुई है तो हाँ, अगर सर्विस के बाद, रिटायरमेंट के बाद तो फिर नहीं। क्या सरकारी मुलाजम या मुलाजमा पंजाब गवर्नमेंट का मुस्तकिल मुलाजिम है या था, यहाँ जवाब दिया जाएगा। नंबर 12 पर है कि पंजाब बेनावलेंट फ़ंड से कटौती करवाता रहा या रही। और नंबर 13 पर है जी, डेपुटेशन पर है या डेपुटेशन पर था तो बेनावलेंट फ़ंड कटौती का सबूत। पीछे जिक्र किया जा चुका है कि जो डेपुटेशन पर हैं वो अपनी बेनावलेंट फ़ंड की डिडक्शन का सबूत पेश करेंगे, चालान फॉर्म 32A की कॉपी साथ लगाएंगे और साथ उसका सबूत यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट आ गया जी, स्टूडेंट के बारे में अब कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि तालिब इल्म के इदारे का नाम और मुकम्मल पता, इदारे का नाम और एड्रेस, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो भी है उसका मुकम्मल नाम और एड्रेस। नंबर 15 पर है कि अगर तालीमी इदारा प्राइवेट है तो उसके रजिस्ट्रेशन का नंबर या एफिलिएशन का नंबर और साथ उसकी अटेस्टेड कॉपी अटैच करेंगे। नंबर 16 पर है क्लास जिसमें तालिब इल्म पढ़ रहा है, इस वक्त जिस क्लास में पढ़ रहा है वो क्लास लिखेंगे, सेशन लिखेंगे। 2022-24 अगर 2 साल है और अगर 4 साल है तो फिर सपोज़ 2022 में एडमिशन शुरू किया तो 2022 से 26 तक सेशन लिखा जाएगा। नंबर 17 पर आ गया कोर्स में दाखिले का साल, एडमिशन किस साल में लिया और इसकी मुद्दत कितनी है और दाखिले के लिए मतलूबा तालीम क्या है। अगर इंटर में तालीम हासिल कर रहा है तो दाखिले के लिए मतलूबा तालीम मैट्रिक है, अगर मास्टर लेवल में तालीम हासिल कर रहा है तो इसका मतलब है ग्रेजुएशन उसकी मतलूबा तालीम है। ठीक हो गया। नंबर 18 पर है बोर्ड या यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट कार्ड की मुसद्दका नकल कंट्रोलर इम्तहानात से जारी करदा लफ़ करें, यानी जिस रिज़ल्ट की बेस पर ये वजीफ़ा अप्लाई किया जा रहा है उसकी अटेस्टेड कॉपी अटैच करनी है। यहाँ उसके कुल नंबर लिखेंगे, हासिल करदा नंबर लिखेंगे और फ़ीसद नंबर, क्योंकि कम अज़ कम 60% नंबर होने चाहिए स्कॉलरशिप लेने के लिए, और अगर स्पेशल स्कॉलरशिप लेना है तो फिर कम अज़ कम 90% नंबर होने चाहिए। अच्छा, अब आ गया यूनिवर्सिटीज़ का मामला कि यूनिवर्सिटीज़ GPA या CGPA दर्ज करती हैं रिज़ल्ट कार्ड पर, तो उसके लिए फिर मार्क्स परसेंटेज क्राइटेरिया जो है वो साथ अटैच करना है। तो वो क्राइटेरिया जो है वो HEC की तरफ से हो सकता है या यूनिवर्सिटी की तरफ से हो सकता है। नंबर 19 पर आ गया कि इस बच्चे के लिए जिसका स्कॉलरशिप अप्लाई किया जा रहा है इसके अलावा दूसरे बच्चों का नाम, माँ क्लास जिन्होंने बेनावलेंट फ़ंड से वजीफ़ा के लिए इस साल दरख्वास्त दी है, दूसरे बच्चों का नाम, क्लास और तालीमी इदारा। एक तो ये जिसका फॉर्म फिल किया जा रहा है ये बच्चा है, इसके अलावा उसके बाकी दूसरे बच्चों के जो दूसरे बहन भाई हैं उनके लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनका यहाँ पर रिकॉर्ड दिया जाएगा। ये अब तक हमारा पहला पेज कंप्लीट हो चुका है जी फॉर्म का। अब हम आगे दूसरे पेज पर। अब ये जो नंबर 20 है इससे ऊपर बाज़ फॉर्म ऐसे भी देखे गए हैं कि यहाँ पर 3 चीज़ें और शामिल कर दी गई, जहाँ पर लिखा होगा अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, माँ कोड और बैंक ब्रांच का कोड। ये 3 चीज़ें, क्योंकि पहले चेक मिलता था, अब चेक की बजाय अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो ये 3 चीज़ें साथ लिख दें तो बेहतर है, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और ब्रांच का कोड। अगर ना भी लिखेंगे तो फिर भी चूँकि पे स्लिप साथ में अटैच करनी है तो उस पर भी ये इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो ये जो हमारे पास नंबर 20 वाला है अहम कॉलम है, ये है आपके पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, तो इसको ज़रा एहतियात से पुर कीजिएगा। वजीफ़ा की रकम मुंतकिल करने के लिए सरकारी मुलाज़म का नाम, और अगर सरकारी मुलाज़म या मुलाज़मा फौत हो चुका है तो सरपरस्त गार्डियन का नाम, यह नाम लिखा जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर कोशिश करें बल्कि ज़रूर वो नंबर लिखें जो कन्वर्ट नहीं किया गया, जिस कंपनी का है उसी कंपनी का वो बेसिकली नंबर है, यानी उसका नेटवर्क आपने
چینج نہیں کروایا، کنورٹ نہیں کروایا. اگر کنورٹڈ ہے تو اس پر میسج ریسیو نہیں ہوگا. اسی کی دوسری شق آ گئی سرکاری ملازم یا ملازمہ یا سرپرست کا شناختی کارڈ نمبر، جس کا اوپر نام لکھا اسی کا یہاں شناختی کارڈ کا نمبر، اسی کی تاریخ پیدائش اور اسی سرکاری ملازم کی ولدیت، اور اگر فیمیل ہے تو اس کے خاوند کا نام لکھا جائے گا. پھر آ گیا جی تصدیق نامہ. یہ تصدیق نامہ ہے طالب علم کی طرف سے، اس کے والد والدہ یا سرپرست جو بھی سرکاری ملازم ہے اس کی طرف سے یہ تصدیق نامہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی یہ انفارمیشن اس فارم میں دی ہے وہ بالکل درست ہے. ہم اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ اگر غلط بیانی ثابت ہوئی تو ہمارے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے. نام طالب علم جس کے لیے فارم فل کیا جا رہا ہے اس کا نام اور آگے اس کے دستخط، یہ طالب علم کی طرف سے تصدیق ہو گئی. پھر اس کے والد یا والدہ یا سرپرست جو بھی سرکاری ملازم ہے اس کا نام، اس کے دستخط اور گھر کا مکمل پتہ، پھر اس کے بعد فون نمبر. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے سرکاری ملازمہ کی معذوری کی بنیاد پر ریٹائرمنٹ اوقات کی صورت میں، ریٹائرمنٹ یا وفات کی صورت میں. اگر سرکاری ملازم معذوری کی بنا پر ریٹائر ہوا یا وفات پا گیا تو اس کے لیے پھر یہ بھی چند چیزیں پوری کی جائیں گی کہ طالب علم کے والد والدہ یا سرپرست کا نام اور اس کا رشتہ کیا ہے، پھر اس کا شناختی کارڈ نمبر، ماہانہ امداد لینے کی صورت میں لیجر نمبر، اور پینشن کی صورت میں اس کا پینشن نمبر، طالب علم کے دستخط، والد والدہ یا سرپرست کے دستخط. یعنی والد یا والدہ اگر فوت ہو چکا ہے تو پھر سرپرست کا ریکارڈ آ جائے گا یہاں پر. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تصدیق نامہ تھا طالب علم کی طرف سے یا اس کے والد والدہ یا سرپرست کی طرف سے. اس کے بعد آ گیا نیکسٹ ہے جی طالب علم کے تعلیمی ادارے کے سربراہ کا تصدیق نامہ آ گیا. تصدیق کی جاتی ہے کہ مسمی، یہاں پر طالب علم کا نام لکھا جائے گا، اس کی ولدیت لکھی جائے گی. اس ادارے، یہاں انسٹیٹیوٹ کا نام ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، جو بھی ہے اس کا نام میں کلاس، آگے کلاس کا نام لکھا جائے گا، یہاں سال لکھا جائے گا. میں گزشتہ امتحان میں ڈیش نمبروں میں سے ڈیش نمبر حاصل کیے، ٹوٹل نمبر اور حاصل کردہ نمبر لکھے جائیں گے. پھر بورڈ یا یونیورسٹی کا نام لکھا جائے گا. مزید یہ کہ طالب علم یا طالبہ نے اس ادارے کا نام مورخہ ڈیش کو داخلہ لیا، یہاں تاریخ آ گئی، اور کورس کی کل میعاد کہ کورس کتنے عرصے کا تھا، 2 سال کا، 4 سال کا، کتنا تھا، اور مورخہ ڈیش تا ڈیش تک اتنا عرصہ کورس کی میعاد لکھی گئی. یہ طالب علم تعلیمی سال برائے ڈیش کے وظیفے کے لیے درخواست دے رہا ہے. غیر سرکاری ادارے کی صورت میں ادارے کا بورڈ یا یونیورسٹی سے رجسٹریشن یا الحاق کا نمبر درج کریں اور پھر ادارے کے سربراہ کا نام آ جائے گا. پھر اس کے دستخط، عہدہ، مہر. اس کے بعد آگے سرکاری ملازم یا ملازمہ کے محکمے کے سربراہ کا تصدیق نامہ کہ اسٹوڈنٹ کا والد یا والدہ جو بھی سرکاری ملازم ہے یا تھا، اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے یہ تصدیق نامہ آئے گا. میں مندرجہ بالا تفصیل کے اس دفتر میں مہیا کردہ ریکارڈ سے تصدیق کرتا ہوں کہ محترم یا محترمہ، یہاں پر اس گورنمنٹ امپلائی کا نام لکھا جائے گا، بطور ڈیش کام کر رہا ہے یا تھا، یہاں پر ڈیزگنیشن لکھا جائے گا. اور پھر نیچے جو امیجیٹ باس ہے وہ سائن سٹیمپ کریں گے یہاں پر ایک سائڈ پر. ٹھیک ہو گیا جی. فرض کریں کوئی ٹیچر ہے یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے امیجیٹ باس کی طرف سے یہاں سائن سٹیمپ تصدیق ہو جائے گی. اور پھر محکمہ کے سربراہ کا نام، فرض کریں کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا امپلائی ہے تو ان کے ڈی ای او صاحب یا جو بھی باس بنتے ہیں ان کے سربراہ کا نام، دستخط، عہدہ، تاریخ اور مہر یہ تصدیق ہوگی. اگر کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہیں
تو ان کے ڈسٹرکٹ باس جو بھی ہیں ان کی طرف سے یہاں پر تصدیق نامہ دیا جائے گا سرکاری ملازم کے بارے میں۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، اب تک ہمارے 2 پیج کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اب تیسرے پیج کی طرف چلیں۔ تیسرے پیج پر کچھ ہدایات دی گئیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ ساتھ میں اٹیچ کرنے ہیں، اور نیچے چیک لسٹ بھی دی گئی۔ چیک لسٹ کو دیکھ لیں۔ چیک لسٹ میں یہاں پر لکھا ہوا غیر متعلقہ کاٹ دیں، کہ جو ارریلیونٹ ہے ہاں یا نہیں میں سے غیر متعلقہ چیز کو کاٹ دیں، اوپر ایک لائن لگا دیں۔ پہلے نمبر پر ہے سرکاری ملازمہ کے شناختی کارڈ کی کاپیاں لاف کریں، یعنی اسٹوڈنٹ جس کے لیے فارم سبمٹ کیا جا رہا ہے اس کے والدین دونوں کے CNIC کی کاپیاں، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جو فوٹو کاپی کروانی ہے وہ پورے پیج پر کروانی ہے، کاٹ کے اٹیچ نہیں کرنا، پیج کو کاٹا نہیں جائے گا، فل اسکیپ پیج پر فوٹو کاپی کروائی جائے گی CNIC کی بھی، اور ایک سائڈ پر کروائیں تو بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے طالب علم کے شناختی کارڈ۔ طالب علم ہے یا طالبہ، میں یہاں پر اسٹوڈنٹ کا لفظ یوز کروں گا۔ شناختی کارڈ یا بے فارم کی کاپی، اگر CNIC بن چکا ہے تو اس کی کاپی، اگر نہیں بنا تو بے فارم کی کاپی اٹیچ کریں۔ تصدیق شدہ رزلٹ کارڈ کی کاپی، جس رزلٹ کی بیس پر آپ یہ بیناولنٹ فنڈ اسکالرشپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کی کاپی لگے گی۔ نمبر 4، اگر تعلیمی ادارہ پرائیویٹ ہے تو اس کی رجسٹریشن یا الحاق کی کاپی۔ نمبر 5 ہے جی، شناختی کارڈ اور موبائل نمبر درست درج کیا ہے ہاں یا نہیں، یقیناً ہاں تو پھر نہیں کو کاٹ دیا جائے گا۔ نمبر 6 پر کہہ رہا ہے تاریخیں درست درج کی ہیں۔ نمبر 7 پر کہہ رہا ہے کہ کاپیاں پورے صفحے پر یعنی فل اسکیپ سائز پر فوٹو کاپیاں کروائی ہیں۔ نمبر 8، تعلیمی ادارے کے سربراہ سے تصدیق کروا لی ہے، اسٹوڈنٹ کے جو تعلیمی ادارہ ہے وہاں سے اٹیسٹیشن کروا لی ہے۔ نمبر 9، سرکاری ملازم کے محکمہ کے سربراہ سے بھی اٹیسٹیشن کروا لی ہے۔ نمبر 10، جی پی اے یا CGPA یہ یونیورسٹی پر ہوتا ہے، یونیورسٹی لیول پر ہوتا ہے تو ان کے پرسنٹیج مارکس کا منظور شدہ کرائیٹیریا ساتھ اٹیچ کر دیا ہے۔ تو یہ تھیں چند ڈاکومنٹس جو ساتھ میں اٹیچ کرنا تھے، یہ اٹیچ کر دیے۔ پھر نیچے جا کے آ گیا جی دستخط سرکاری ملازم یا ملازمہ اور دستخط طالب علم یا طالبہ۔ ان سگنیچرز کے بعد نیچے دفتری استعمال کے لیے ہے، یہ وہ نمبر، ڈیٹ اور سائن وغیرہ ان کی طرف سے ہو جائے گا۔ آخری پیج ہے، اس پر بھی مزید کچھ ہدایات ہیں۔ اس میں ذکر کیا گیا کہ 1 ونڈو آپریشن کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ آپ کی اپلیکیشنز جلدی پروسیس ہو سکیں، ادائیگی جلدی کی جا سکے۔ یہ آپ چاہیں تو پڑھ لیں۔ ایک اور خاص چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نمبر 7 پر یہ چیز، 7 کے نیچے جا کے یہ چیز درج کی گئی ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی درخواست کا سٹیٹس معلوم کرنے کے لیے بیناولنٹ فنڈ دفتر میں کووڈ-19 کی وجہ سے کم وزٹ کریں، یعنی آفس نہ جائیں تو بہتر ہے۔ درخواست کا سٹیٹس حسب ذیل طریقہ سے معلوم کریں، گھر بیٹھے آن لائن اپنی اپلیکیشن کا سٹیٹس معلوم کر سکتے ہیں۔ درخواست دہندگان بیناولنٹ فنڈ سافٹ ویئر جس کا ایڈریس ہے bfms.punjab.gov.pk، اس سافٹ ویئر یا ویب سائٹ پر جائیں، وہاں پر جا کے آپ لاگ ان کے آگے لکھیں گے ویو اونلی اور پاسورڈ میں لکھیں گے 123456، وہاں آپ لاگ ان ہو جائیں گے تو پھر اپنی اپلیکیشن کا موجودہ سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی ناظرین، آج ہم نے بہبود فنڈ کا اسکالرشپ فارم پر کرنے کا طریقہ سیکھا۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔